نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو نفسیاتی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ان کا کیا علاج ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دو جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ حب مال، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت۔ اور دوسری ہے حب جاہ، کہ ہمارے بھئی شیخ صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، افسر ہیں، یہ ہمارے اندر جو تکبر ہے، یہ دو بیماریاں ہیں جنہوں نے ہمارے قلب کو جو ہے وہ پراگندہ کر دیا ہے اور جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ غور کیے جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی بھی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی اور جو فساد برپا ہوئے، جو بھی دنگے ہوئے، ان سب میں سے یہی دو بیماریاں جو ہی تھی وہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ جو مال کی محبت ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ مال سے کیا ہوتا ہے۔ مال کی جب محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل میں کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دولت نہ اس شخص کے کام آتی ہے نہ کسی اور شخص کے کام آتی ہے۔ دوسرا نقصان جو ہے وہ اس کی ذات کو بھی یہ پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص ایسے بخیل اور کنجوس شخص کو اچھا ہی نہیں سمجھتا۔ نمبر دو، اس میں جو ہے مال کی محبت جو ہے یہ خود غرضی پیدا کرتی ہے۔ جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے خود کا صرف فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کا نہیں سوچتا۔ اس سے کیا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ملاوٹ کرتا ہے، کم ناپ تول کرتا ہے، رشوت ستانی ہے، مکر و فریب ہے، دغا بازی، اس کے نت نئے جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈرامے جو ہے وہ آتے ہیں کہ وہ اپنی تجوری کو بھرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑتا ہے اور بالآخر سرمایہ دار مزدور کے جھگڑے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے کہ ایسے شخص کو کتنا بھی مال مل جائے اس کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ گن گن کر رکھتا ہے۔ تفریح اور آرام کے وقت بھی اسے یہی بے چینی کھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دوں۔ تو وہ مال جو ہے بجائے اس کے کہ اس کے لیے سکون کا باعث بنے، اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے نہ آئے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے اور کوئی ایسا حکم جو اللہ رب العزت نے اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، ہم سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مفادات پر اس پر زد پڑتی ہے۔ تو یہ چار میجر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ بخیل شخص اور مال اور دولت اکٹھا کرنے والا شخص جو ہے وہ ان چار بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہے وہ حب جاہ میں بھی نظر آتی ہے کہ انسان میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، خود کو سمجھتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہ احساس برتری جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے۔ اقتدار کی ہوس، دوسروں پر حکمرانی کرنے کا جو ہے وہ لالچ، اور یہی انسانیت سوز چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ نہ صرف ہماری دنیا کو جہنم بناتی ہے بلکہ آخرت کو بھی جہنم بنا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں بیماریوں کا علاج کیا بتایا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو نماز ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلنا پھرنا سب موقوف کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مال کی، ہماری جو شہوات ہیں ان کو پورا کرنے پر زد پڑتی ہے۔ اس سے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری جو مال کی محبت ہے
ہماری جو جیسے نماز مسجد میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر غریب اور امیر دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ جو حب جاہ والا چکر ہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ وہاں پہ جاہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے، عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس میں غریب اور امیر، چھوٹا بڑا، گورا کالا، سب ایک ہی جو ہے وہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جو نماز ہے وہ آپ کی جاہ جو ہے، حب جاہ جو ہے اس پر تازیانہ بن کر پڑتی ہے، تو آپ کے اندر سے جو ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز سے جو ہے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے خشوع اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو ہم پھر مال کی محبت جو ہے یہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دہی، جو جواب دہی کا جو خوف ہے ہمارے اندر، یہ ہمارے دلوں کے اندر سے پھر مال کی محبت جو ہے اس کو نکالے گا کہ کیا کریں گے مال جمع کر کے، بھئی ہم نے اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ یہ جو مال جمع کرتے ہیں نا، انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بیٹھے رہیں گے۔ میری امی جان جو ہے اللہ پاک انہیں صحت دے، وہ مجھے اکثر پوچھتی ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور زرداری اور یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، کیا انہیں یہ نہیں ڈر کہ ہم نے مرنا بھی ہے؟ میں نے کہا یہ ان کے اندر سے پھر وہ ڈر جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارے کام صرف ہمارے اچھے اعمال آئیں گے، آپ یقین کریں یہ سارا اعمال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک صبر کس پر؟ اپنے نفس پر صبر کرنا ہے، اپنی خواہشات پر صبر کرنا ہے۔ اپنے مال جب ہم دیتے ہیں تو اپنے نفس کو کچلتے ہیں، دل تو چاہتا ہے نا نہیں دے، لیکن ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، تو وہ ہمارا اندر جو ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں، ایک نماز، دوسرا صبر جو ہے، اس سے یہ دونوں ہماری جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر سے جو ہے ان دونوں بیماریوں کو پیدا ہی نہ ہونے دے کہ ہم اپنے مال کو جمع کر کے اور گن گن کر رکھیں۔ ہمیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، مال دے تو پھر اس کے ساتھ دل بھی دے، اور دوسروں پر خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ کم از کم اتنا تو ہم ضرور خرچ کریں جتنا اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرے نماز جو ہے اس کو احسن طریقے سے ادا کریں، تو پھر جو تکبر ہے ہمارے اندر، جو خود غرضی ہے، دوسروں کو جو ہے وہ نیچا سمجھنے، کمتر سمجھنا اور خود کو برتر سمجھنا، جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بڑائی صرف اسی کو زیبا ہے، تکبر صرف اللہ ہی کو سوٹ کرتا ہے۔ جو سجدہ ہے نا، یہ تو عاجزی کا اظہار ہے، تو ہم جب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو تکبر اور غرور ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر ہم سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، گورا کالا، لمبا چھوٹا پتلا، جو بھی ہیں، غریب اور امیر، بادشاہ اور فقیر، سب ایک ہی جگہ پر اللہ کے سامنے صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں اللہ نے کہا کہ پہلی صف جو ہے وہ بادشاہ اور وزراء کی ہوگی، اس سے پیچھے جو ہے وہ وزیر اور مشیر کھڑے ہوں گے، اور وہ غریب جو ہے وہ فقراء وہ سب سے اینڈ پہ ہوگی۔ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے، جہاں پر جس کو جگہ ملے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو جاہ ہے، حب جاہ ہے، اس پر بھی زد پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کے اندر سے یہ دو بیماریاں، حب مال اور حب جاہ جو ہے، ان کو ختم کرے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اچھے طریقے سے اپنے اچھے اعمال کو لے کر پیش ہوں، اور اللہ پاک اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں کہ یہ میرے امتی ہیں،
اور یہ کس قدر جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے میری محبت میں اپنی جو ہے وہ راحت، دھن، دولت سب جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔